السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ دعوت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعوته لأمه وإسلامها رضی اللہ تعالی عنہما۔ اخرج مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي وإني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاب فسمعت أمي حس قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت حسحسة الماء قال ولبست درعها وعجلة خمارها ففتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا إلى آخر الحديث۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون توحید، رسالت، آخرت، ہر نبی کا یہ مضمون رہا ہے۔ کوئی نبی بھی اس مضمون سے مستثنا نہیں کہ کسی نے توحید بیان کی ہو، آخرت بیان نہ کی ہو، یا قرآن شریف کے اندر خالی توحید بیان کی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان تینوں میں، ان ساری کتابوں میں یہ تین چیزیں ملیں گی آپ کو۔ توحید یعنی اللہ کی بات پر یقین، نبی کی بات پر یقین، خدا کے فرشتوں پر یقین، ہمارے عقیدے صحیح ہو۔ دیکھو، عقیدوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی زبان سے یہ مت کہو میں نے دوائی کھائی تو اس دوا کی وجہ سے مجھے شفا ہو، یا میں نے یہ دودھ پیا اس کی وجہ سے مجھے دست آئے، میں نے یہ کیا اس لیے یہ ہوا، یہ کبھی مت کہو، بلکہ یہ کہو بھئی اللہ نے کیا، کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہو کہ انی افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف سونپتا ہوں، واللہ بصیر بالعباد، کسی کی طرف بھی کبھی کوئی نسبت کرو ہی مت، کبھی بھی کسی کی طرف، کبھی میں نے میری دوا کی وجہ سے ہی ہوا، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہی ہوا، یہ نہ، کرنے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی اللہ نے قرآن میں. یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی پورا دین نہیں ہے کہ تم کبھی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو، کبھی مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو. اگر نماز پڑھنا پورا دین نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ پورا دین نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے دین کا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھلائی تھوڑی ہے پوری کہ تم نے کبھی، لیکن پہلے مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے نا، کہ یعنی بیت المقدس کی طرف پہلے جو ہے رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کا رخ بتا دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہ بھلائی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے. خدا کی فوج ہے یہ مجلس ہماری ہو رہی ہے یہاں. حدیث شریف میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں. خالی یہاں کی مجلس نہیں، جہاں بھی دین کی بات کہی جائے گی. آپ نے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کر دیا، فرشتے آ گئے. آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، فرشتے آ گئے. آپ نے بیوی سے دین کی باتیں شروع کی، فرشتے آ گئے. یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے آدمی تہجد پڑھتا ہے تو جب قرآن پڑھتا ہے قرآن تو فرشتہ اس کے منہ میں منہ لگا کر قرآن کو اپنے اندر لیتا ہے. اس کو ملائکہ کہتے ہیں. یہ خدا کی فوج ہے. اور ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ تو بڑے فرشتے ہیں جو، لیکن 10-15 فرشتے ہونٹوں پر فرشتے ہوتے ہیں، آنکھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، کانوں پر فرشتے ہوتے ہیں، زبان پر فرشتے ہوتے ہیں، انسان کی پیشانی کے بال کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کے بال کو پکڑ کر نیچا کرتے ہیں اس کو، لیکن تو تکبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نیچا کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی تواضع کرتا ہے تو فرشتہ بال پکڑ کر اوپر کرتا ہے کہ اللہ تجھے عزت دے گا. یہ سارے فرشتوں کا میں نے تذکرہ اپنی کتاب بکھرے موتی میں کیا ہے. کہاں کہاں فرشتے ہوتے ہیں یاد رکھنا، کہاں کون سے مجلسوں میں فرشتے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ، خدا کا نظام. بارش کا پانی، یہ بارش آتی ہے نا، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ. جب تک وہ قطرہ یا تو سمندر میں چلا نہیں جاتا، یا نہروں میں رل مل نہیں جاتا، یا جو زمین میں جا کر دانا اگ نہیں تھا، اور جب تک کوئی آدمی جانور کوئی اسے کھانے لیتا تب تک اس فرشتے کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی. یہ ہے ملائکہ. کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ. حضرت علی کے قتل کی سازش ہوئی، حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ لوگوں نے سازش کی کہ بھی انہیں قتل کرنا چاہیے. خیر بھنک پڑی گھر والوں کو کہ صاحب ان کے قتل کی سازش ہوئی ہے. تو امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین یہ سارے کے سارے دروازے پر تلوار لے کر پہرے دے کر کھڑے ہو گئے. حضرت علی گھر میں ٹہل رہے تھے. بیٹو کیوں کھڑے ہو؟ ابا جان آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. یہ کہ میری حفاظت کا کیا مطلب؟ یہ کہ ہمیں بھنک پڑی ہے، لوگوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا قتل ہو، اس دم کھڑے کھڑے یہاں حفاظت کر رہے ہیں تمہاری. حضرت علی نے ایمان والی بات کی. ارے بیٹو یاد رکھنا، اگر آسمانوں پر میری ہلاکت لکھ دی گئی ہے تو تم مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر آسمانوں پر میری حفاظت لکھ دی گئی ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا. گھر پہ جا کے پڑھ کے سو جاؤ، آسمانوں پر جو لکھا ہے وہ ہوگا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ میری حفاظت کروائے گا. یہ ملائکہ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اتنا یاد رکھنا، ہر وقت. اچھا شیطان تو رمضان بند ہو جاتا ہے، ملائکہ رمضان بند نہیں ہوتے، یہ تو ہر وقت رہیں گے. اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ بہت کیا ہے، آتے جاتے. کبھی کبھی فرشتے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو فرشتوں کے آنے جانے کی انہیں خبر بھی ہو جاتی ہے. فرشتہ آیا، فرشتہ گیا. ایک صحابی تھے، وہ لیٹتے تھے، تو جب لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھتے تھے تو
تو ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک جب پہنچتے تھے تو صحابی کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، بس اتنا کہتے تھے، وعلیکم السلام۔ تو گھر والے پوچھتے تھے کہ یہ تم نے جواب کس کو دیا؟ یوں کہا بھئی میں نے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو پوری رات فرشتہ آ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، تو میں روزانہ یہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، فرشتہ میرے گھر میں آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ایمان۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو رکن یمانی کے بعد فرشتے سے مصافحہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی طواف کرتا ہے تو رکن یمانی پر جب پہنچتا ہے تو وہاں کئی فرشتے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ بل ملائکہ، یہ ایمانیات والی لائن ہے، توحید۔ اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو غیبی نظام ہے، دنیا کے جو پولیس والے ہیں آدمی ان سے تو چالاکیاں کر سکتا ہے، فرشتے سے کر سکتا ہے؟ ارے بتاؤ تو کر سکتا ہے؟ جہاں جھوٹ بولا یہ رحمت کے فرشتے دور، کہ جھوٹ بولا رحمت کے فرشتے دور۔ تو اس پر ایمان کا لانا، تین باتیں یاد رکھنا، توحید، رسالت، آخرت، اس کے اندر یہ عقیدے صحیح ہوں گے۔ میں آخرت کا مضمون بیان کر رہا تھا، ابھی جو ہے انشاءاللہ جنت کی سیر کریں گے، تھوڑی باقی ہے ہماری سیر۔ جنت کے مضمون تو بہت لمبے چوڑے باقی ہیں، لیکن جنت میں جائے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ یہ کہ منافق جائے گا، یہ کہ بے ایمان جائے گا نا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو ایمان لائے، ایمان کے اندر یہ توحید آ گئی۔ ایمان میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، توحید بھی آ جاتی ہے، تو رسالت بھی آ جاتی ہے، اور آخرت بھی آ جاتی ہے، اس پر یقین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جنت الفردوس میں، اونچی جنتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ ٹھہرائیں گے، خالدین فیہا، اس میں داخل ہوں گے اور ہٹیں گے نہیں، اللہ ان کو نکالے گا نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ دیندار تھے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ کہ جو مرد مومن ہوگا، مومنہ عورت ہوگی، پیاس تو ختم ہو جائے گی حشر کے میدان میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پی لیا، اور یہ حوض کوثر پر جو پانی ہوگا کیسا ہوگا بتاؤ؟ حدیث شریف میں آتا ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور پلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا حدیث روایتوں میں، احلا من العسل، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور پلانے والے کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ سے پلائیں گے، کسی کے ہاتھ سے نہیں پلائیں گے، کسی گلے میں ذرا پانی پلا دو نہ، حضور اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دیں گے، اور جنت میں اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ خود کہیں گے لو پیو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، تو ہم پانی کہاں پیئیں گے؟ نیند پوری ہو گئی قبر میں۔ دیندار کی نیند کہاں پوری ہو جائے گی بھائی؟ قبر میں نیند پوری ہو گئی۔ اور حشر کے میدان میں پیاس ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جب پانی پی لیا، لا یظمأ بعدہ ابدا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگی۔ اب چلے تو عرش کے سائے کے نیچے ناشتہ ہو گیا، مچھلی کے کباب کا اللہ تعالیٰ ناشتہ کرائیں گے، ناشتہ وہاں ہو گیا، اور دوپہر کا کھانا جا کے کھائیں گے انشاءاللہ جنت میں۔
اور وہاں رات ہے ہی نہیں، اس لیے رات کا کھانا بھی نہیں ہے. جنت میں رات نہیں، جنت میں رات کی چھٹی، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، یاد رکھنا. لیکن ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت کی خوش. اسی لیے آتا ہے کتابوں کے اندر کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی آدمی نہیں سونگھے گا، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابھی میں نے جہنم کو بیان نہیں کیا، یہ سالے کا منظر چل رہا ہے. بس ہماری تو دعا یہ ہے بھائی، جس کرم سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اللہ اسی کرم سے جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اور کتنی مزیدار بات. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجموع کے اندر بہت مزے کے ساتھ کہتے تھے، بھائیو دیکھو نیند تو ہماری پوری ہو جائے گی قبر میں، اور پانی ہم پیاس ہماری ختم ہو جائے گی حشر کے میدان میں حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پانی پی لیا. اور وہ پانی کیسا ہوگا حوض کوثر کا؟ سفید سے زیادہ، دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور پلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتابوں میں لکھا ہے سارے صحابہ جو بڑے بڑے ہیں وہ قرب جوار کھڑے ہوں گے، اور بڑے بڑے فرشتے بھی قرب جوار میں کھڑے ہوں گے، اور ایک ایک آدمی، جہاں آدمی نے پی لیا، عورت نے پی لیا، وہ کہے گا کامیاب ہو گیا. بس اس لیے کہ جہنمی کے پیٹ میں پانی نہیں جائے گا، منافق کے پیٹ میں پانی نہیں جائے گا، گنہگار بنانا. جہاں جس کے پیٹ میں گیا وہ سمجھ لے گا کہ میری جنت پکی ہوگی، وہ لگ گئی مہر. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ حضور کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر تو جلدی سے پلا دینا. اور ناشتہ کہاں کریں گے بھائی؟ عرش کے نیچے. مچھلی کا جو کلب مچھلی ہوتی ہے نا، اس کے کلیجے کے قریب میں جو ٹکڑا ہوتا ہے، اس کا کباب بنا کر اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. اور پوری زمین جو ہے اس کی روٹی بنائیں گے، پوری زمین کی روٹی اور مچھلی کا کباب ناشتہ. اور مہمان نوازی کون کرے گا؟ یہ حشر کا میدان کی مہمان نوازی ہے. اللہ میزبان، ہم مہمان. یہ ہو گیا. اب چلے حوض پرسلات کے اوپر سے گزرے، نامہ اعمال بھی ہو گیا، وزن بھی ہو گیا. والوزن یومئذ الحق، یاد رکھنا یہ قرآن شریف میں کہ وزن جو تولا جائے. اور جو آدمی دیندار ہوگا تو کبھی کبھی دیندار کو بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولے جائیں گے. عبداللہ بن مسعود یہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضائل بیان کیے حضور نے فضائل بیان کیے. ہنیئا لک یا بلال، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہنیئا لک یا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پر رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے چلے گا. جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل کہے گا بلال تو نے سچ کہا. آج کے جتنے قارون فرعون ہیں یہ سارے کے سارے کہیں گے سچ کہا. جتنے بھی دنیا کے قارون فرعون ابو جہل جس دور کے بھی ہیں وہ کہیں گے بلال تو نے سچ کہا. فانا يقبل تصدیقهم، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. جنت بند ہے، حضور کھٹکھٹائیں گے دروازہ. تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ دو نام یاد رکھنا، رضوان اور مالک. مالک یہ جہنم کا ہے ذمہ دار، اور رضوان یہ جنت کا ذمہ دار ہے. تو کہے گا وہ رضوان اندر سے پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو حضور خود کہیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. حضور خود جواب دیں گے تو فوراً دروازہ کھولے گا. جہاں دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اٹھنے پہ رہوں گا اور اس اٹھنے کی نکیل لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. یہ فضیلت بیان کی. کہاں پر بلال کو فضیلت ملی؟ مالدار بہت تھے. ارے بتاؤ تو صحیح، حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا ان کو،
شادی کے لیے، کوئی قرض نہیں دیتا تھا، اور چہرے مہرے کے اعتبار سے بھی کوئی اتنے قبول صورت نہیں تھے. کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے ہم، کسی کو بدصورت مت کہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بدصورت ہے، نہ، کسی کو بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبول صورت نہیں ہے. کیوں بدصورت نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے چہرے بنائے اور تمہارے چہرے اچھے بنائے. تو اللہ جون سا چہرہ اچھا بنائے، ہم بدصورت کیوں کہیں؟ کبھی بیوی کو مت کہو کرے تو بہت بدصورت ہے، نہ، کبھی بیوی نے کہے گا ارے تم تو بہت بدصورت ہو، الٹا توا، کیونکہ الٹا توا، یہ ایسی چیزیں نہیں کہتے. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میری آنکھیں قبول نہیں کرتی، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. یہ مثال مشہور ہے ہمارے یو پی میں کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. تو حضرت بلال جو ہے جتنی بھی چیزیں ان کے چہرے کے اوپر تھی، بے رنگ کالا، دانت پیلے اور لمبے، سر کے گنجے، قد لمبا، آنکھیں چھوٹی، اس میں بھی سرخ ڈورے، ہونٹ بھی موٹے اور دانت بھی پیلے اور لمبے، یعنی یہ چیزیں آنکھیں قبول نہیں کرتی اسے، یہ ساری چیزیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درجہ دیا ان کو؟ درجہ یہ دیا کہ ایک مرتبہ روایتوں میں ہے کہ حضرت بلال مسجد نبوی کے باہر جو ہے رقص کر رہے تھے، ناچ رہے تھے. حبشیوں کے ہاں ایک خاص قسم کا رقص ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہو آج تو بلال ناچ رہا ہے، بس ایسے ہی. سارے صحابہ نے دیکھا کیا منظر ہے، تو حضور تو خاموش رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ پوچھا نہیں، لیکن بس وہ موڑ میں تھے، موڑ میں جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ. تو بعض صحابہ نے جا کر کہا کہ بلال کیا معاملہ ہے، آج تم بہت موڑ میں ہو، مسجد نبی میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں. تو حضرت بلال نے کہا مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو اس نے مجھے ہدایت دی. اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے. جیسے مجھے لڑکی نہیں دیتے، جیسے مجھے قرض نہیں دیتے، تو مجھے تم ہدایت بھی نہ دیتے. صدیق اکبر نے کہا کہ میں شادی کراتا ہوں. چنانچہ حضرت ابوبکر نے اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے حضرت بلال کی شادی کرائی. ان کو حضور درجہ دے رہے ہیں کہ ظاہری حال یہ ہے، اور ان کے اندر کا ایمان پختہ ہے. اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر کرو تو تمہارا اور مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اللہ کلیئر کرے گا. اب روایت میں ایک حضور فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور رضوان پوچھے گا کھٹکھٹانے والا کون؟ کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھولے گا، اے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا، اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں جہاں بھی تیرا انتقال ہو. حضرت بلال کی قبر دمشق میں ہے، ہم گئے ان کی قبر پر کہ ان کی قبر دمشق میں ہے حضرت بلال کی. تو اس نے فرمایا دنیا میں تیرا جہاں بھی انتقال ہو، لیکن حشر کے میدان میں جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو تو جہاں پر بھی تیری قبر ہوگی وہ زمین تجھے کھینچ کر مدینہ لے آئے گی اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تیرا حشر ہوگا، کہ زمین کھینچ کے لائے گی. کیوں؟ کیا مال بہت ہے ان کے پاس، کہ بہت بڑی فیکٹریاں ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ، کہ بہت بڑا بینک بیلنس ہے. غریب آدمی ہے لیکن جنت کی خوشخبری دے رہے. میں اس پر یہ سنا رہا ہوں کہ آدمی کو بھی تولا جائے گا. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. 8 دروازے کہیں گے ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر یہاں سے میرے اندر سے آ جا، ابو بکر یہاں جا. جنت کے دروازے پکاریں گے. اب ابو بکر کے درجے تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے بھائی، لیکن اگر ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنی ہو تو بتا دوں بھائی، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آدمی کو بھی یہی فضیلت ملے گی کہ وہ حشر کے میدان میں
8 दरवाजों से ये आदमी पुकारा जाएगा, हर दरवाजा कहेगा आ जा भाई, आ जा, मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से आ जा। ये आदत डालो तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी भाई? 50। अच्छा, फर्ज नमाज के बाद अगर फौरन नहीं पढ़ सकते, बाज़ मरतबा ये इश्काल होता है। क्या इश्काल होता है? कि अभी तस्बीह फातिमा पढ़नी है, मस्जिद जमात में बैठना है, बीवी इंतज़ार कर रही है और कोई पार्टनर इंतज़ार कर रहा है, बाहर जाना है, थोड़ी देर लगेगी, सुन्नतें पढ़नी है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले पहले पूरा कर लो। बताओ, इतना मीठा मौलवी मिलेगा कहीं आपको? कितना आसान कर दिया आपके लिए। भाई फौरन नहीं पढ़ सकता आदमी, भाई फजर बाद फौरन नहीं पढ़ सकते, जोहर तक तो पढ़ सकते हो यार। जोहर बाद फौरन नहीं पढ़ सकते, असर तक तो पढ़ सकते हो। कार चला चला तो 10 मरतबा पढ़ लिया। ये आदत डालो, इसकी फजीलत है। 2 फजीलतें हैं इसकी। एक फजीलत यह है, हशर के मैदान में कह दिया जाएगा कि ये 8 दरवाजे हैं, जौन से दरवाजे चाहे जन्नत में दाखिल हो जा, और अंदर बहुत लड़कियां हैं, जौन से लड़की से चाहे शादी कर ले। और फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी कभी मत छोड़ो। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी कभी मत छोड़ो। हदीस शरीफ में आता है, जो आदमी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम करेगा तो दूसरी नमाज तक वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। 5 नमाजों के बाद अगर पढ़ोगे तो 24 घंटा आदमी अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। ये एक फजीलत। और दूसरी फजीलत, मरते ही ये आदमी सीधा जन्नत में। हम छोटे थे तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तालीम घर में करा रहे थे। यूं कहा, बेटा एक वजीफा बताऊं? हमारे अब्बा ने बचपन में ही बताया था, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करो तो मरते ही सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। ये कितना आसान नुस्खा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अब मैं वो जन्नत का तज़किरा कर रहा था। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करे आफियत के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से कहा कि तेरे लिए खुशखबरी है, सारे के सारे जन्नत के दरवाजे तुझे पुकारेंगे। अबू बकर आ जा यहां से, अबू बकर यहां। हज़रत उमर खड़े थे। ये फरमाया, हाजी हज़रत मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया, हनी अल्लाह का या उमर, उमर तेरे लिए खुशखबरी है। मैं जन्नत में मैंने देखा कि एक मोती है, मोती का महल बना हुआ, सजा हुआ, लदा हुआ, खूबसूरत। मैंने इरादा किया दाखिल हो जाऊं। एक ही मोती का महल, अलग अलग मोती का नहीं, इतना बड़ा मोती कि उसका महल बना हुआ है। मैंने इरादा किया कि दाखिल हो जाऊं। मुझे फरिश्ते ने रोक लिया, महलन ठहर जाइए। अरे भी किसका है ये? किसी नबी का? इनका नबी का नहीं है। सिद्दीक का? इनका सिद्दीक का भी नहीं है। तो आपने, मैंने पूछा किसका है? तो कुरैशी का है। कुरैशी का? आपने कहा मैं भी कुरैशी हूं। उसने बोला मैं भी कुरैशी हूं। अरे कुरैशी? हमने कहा मैं भी कुरैशी हूं। तो उसने जवाब में कहा ये आपका नहीं है, हादा ले शाबिम मिन कुरैश, ये कुरैशी नौजवान का है। मैंने पूछा कौन है वो कुरैशी नौजवान? तो कहा उमर इब्न खत्ताब। उमर, अल्लाह ताला ने तेरे लिए वो महल तैयार किया। हज़रत उस्मान बैठे हुए थे। हनी अल्लाह या उस्मान, उस्मान तेरे लिए खुशखबरी है। अन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्ना व रफीकी फिल जन्नत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हर नबी का जन्नत में एक साथी होगा, और ए उस्मान, जन्नत में अल्लाह तुझको मेरा साथी बनाएगा। हर नबी का जन्नत में एक साथी, मेरा साथी जन्नत में कौन होगा? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होगा। हज़रत अली कहा, अजी हुजूर मुझे, वरना हानी अल्लाह का या अली, अली तेरे लिए खुशखबरी है। अमा तरदा या अली अन यकून जन्नतों का मुकाबिला जन्नती। अली, क्या तो इस बात पर खुश नहीं है कि तेरी और मेरी जन्नत आमने सामने होगी? जहां मेरी जन्नत का दरवाजा खोला तेरी जन्नत दिखाई देगी, फातिमा वहां होगी, और जहां तेरी जन्नत का दरवाजा खोला मेरी जन्नत दिखाई देगी। अब आए अब्दुल्लाह बिन मसूद। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, जी हुजूर मुझे आपने कहा अब्दुल्ला तुझे तो हशर के मैदान में तोला जाएगा, तुझे तो तोला जाएगा हशर के मैदान में। तो सहाबा जो है वो मुस्कुराए। भाई क्यों मुस्कुराए? अरे हाजी हजरत ये इतना दुबला पतला। अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे और उनकी टांगे भी बहुत दुबली पतली थी। बाद लोगों का आपने देखा होगा टांगे बहुत दुबली पतली होती है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद थे। दाढ़ी भी छोटी थी इनकी, जैसे बाद लोग की दाढ़ी होती है छोटी, वो थी, और बहुत दुबले पतले।
تو کہا آج حضرت اس کو جب تولا جائے گا تو اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے. جب عبداللہ بن مسعود کو تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. فضیلت بیان کی کہ خالی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. پھر آئے عمار، سلمان، صہیب، مقداد. فرمایا حج حضور ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر. 5 نام یاد رکھنا، 5 نام جو نوجوان دلہے ہیں نا، نوجوان دلہے دلہن ہے جو اللہ اگر لڑکے دیتے جائیں تو یہ 5 ناموں کے ساتھ رکھنا نام. ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر. عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر. یاد آ گئے؟ پھر سے کہوں، عمار، سلمان، مقداد. جب بھی لڑکا پیدا ہوتا جائے تو ترتیب سے 5 نام رکھنا. پھر فقیر کو دعا دو گے کہ کیا بات بتا دی. ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر. ہمارے گھر میں 3 نام تو ہیں، علی ابو ذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے ہم بھی نام رکھ لیں گے انشاءاللہ. 2 نام نہیں ہے. یہ کہا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر. ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 پر عاشق ہے. یہ اس نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے جنت میں جاویں، جنت میں جاویں. جنت کہے گی کہ جی اللہ پاک وہ 5 کو بھیج پہلے. تو کچھ ہے تو ہی تو کہہ رہے ہیں. ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء. ابو الدرداء کو کہا ابو الدرداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے تجھ سے سب سے پہلے مصافحہ کریں گے. جب جنت میں داخل ہوگے تو ابو الدرداء سے مصافحہ کریں گے. ہنی اللہ کا یا ابو الدہداء. ابو الدہداء تیرے لیے خوشخبری ہے. ابو الدہداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے پھل تجھے کھلایا جائے گا. جنت کے جو پھل ہیں سب سے پہلے کون کھائے گا بھائی؟ ابو الدہداء. عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے تھے. اجے حضرت مجھے تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے ساتھیوں میں آئے گا لیکن سب سے آخر میں آئے گا. رونے لگی. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ یہ فرمایا حضرت میں سب سے آخر میں کیوں آؤں گا؟ یہ کہ تیرے پاس مال ہے نا، مال حساب کتاب دینے کی وجہ سے. اجے حضرت میں صدقہ کر دیتا ہوں سب. یہ فرمایا کہ وہ تو صدقے کا اس کا بھی تو حساب کتاب ہوگا نا. حلال کا حساب کتاب ہوتا ہے، حرام کا حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ کہ حلال مال کا ہی تو حضور نے فرمایا حلال مال کا ہی تو حساب کتاب ہوگا، حرام کا تھوڑی حساب کتاب ہوتا ہے. حرام تو سیدھا جہنم میں. حضرت میرے لیے تو حضور نے پھر دعا دی کہ اللہ تجھے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے، اللہ تیرے لیے یہ کرے یہ کرے. ان کے لیے دعا دی. صادق الایمان کہا عبد الرحمن ابن عوف کو کہ صادق الایمان ہے. ہنی اللہ کا یا صہیب رومی. صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے حوض کوثر پر میں تجھے پانی پلاؤں گا. کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر پانی کون پیے گا بھائی؟ صہیب رومی. ہنی اللہ کا یا صہیب رومی کہ سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گا حوض کوثر پر. ماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. یوں فرمایا کہ اجی حضرت سب کو تو آپ نے ڈگریاں دے دی، یہ ڈگریاں ہیں، شاباشیاں ہیں، شاباشیاں. شاباش تم نے کام کیا نا، شاباش شاباش. نبی دے رہا ہے شاباشی، شاباش. ماں عائشہ نے کہا اجی حضرت مجھے بھی تو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کی اہلیہ محترمہ ہوں. آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش. اے اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. کہیں دیکھیے کہ تو رحمان کا عرش. حسن حسین بیٹھے ہوئے جب نانا جان ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کما یا ریحانتی. اے میری دونوں ٹہنیوں، حضور ٹہنیاں کہتے تھے، اے میرے دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. آخری ٹچ ہوتا ہے نا کسی زینت کا. یہ ہنی اللہ کما یا ریحانتی. اے میرے دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی.
اچھا یہ ساری شاباشیاں کیوں دی؟ ہر ایک کے پیچھے ایک ایک قصہ ہے. میں خیال ایک قصہ سناؤں، جنت کا پورا منظر بیان کرنا ہے. ابھی تو جنت بہت باقی ہے، ابھی جنت کو پورا کھولا نہیں ہے. ابو الدہداء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تجھے جنت میں پھل کھلائے جائیں گے. وجہ کیا تھی؟ ابو الدہداء جو تھے زمیندار تھے، بہت ان کی زمینیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے میں بہت پریشان رہتے تھے. ہمیشہ یاد رکھنا، تو کوئی بھی آدمی دین کا کام کرے گا تو کچھ نہ کچھ منافق، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے پیدا ہوں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ اللہ کا نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے رکاوٹیں، کوئی یہ وہ. تو ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، وہ تھا منافق، اور بالکل مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر اس کا کھجور کا درخت تھا. تو مسجد نبوی کا دروازہ چھوٹا، اتنی وسعت تھی نہیں، دروازے پر درخت، تو لوگ آتے جاتے تکلیف ہوتی تھی. اچھا پھر وہ اوپر چڑھتا تھا اپنے کھجوروں کے لیے تو نیچے بے پردگی ہوتی تھی. مائیں شکایت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی دیکھ یہ درخت کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں بیچ دے، جو رقم چاہیے لے لے. تو اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا. آپ نے بہت کوشش کی، اس کو سمجھایا، اس کو کہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھے نہیں بیچنا. یہ ابو الدہداء زمیندار تھے، ان کو پتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے زور سے اعلان کیا، الا بھائی سنو، مجھے کوئی بھی آدمی کھجور کا درخت خرید کر دے دے تو میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ ابو الدہداء زمیندار تھے، انہوں نے سن لیا، یہ کھڑے ہوئے. حضرت میں جاتا ہوں. ابھی گئے اس کے پاس اور جا کر کہا بھائی خریدنا ہے مجھے. تو اس نے کہا تمہارے نبی نے مانگا میں نے نہیں دیا، فلاں نے مانگا نہیں دیا، تم کون ہوتے ہو خریدنے والے، نہیں دینا مجھے. تو اس نے کہا بھائی بات تو سن، تو بات تو سن، سنجیدگی سے سن. بھائی میں اس کی اتنی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. قیمت اس کے لیے تجھے جو چاہیے قیمت لے. تو وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. انہوں نے کہا اچھا بولو، بولے بیٹھو. کھجوریں رکھی. یہ کہا تو کیا دو گے؟ یوں کہا تجھے کیا چاہیے؟ یوں کہا نہیں تم کیا دو گے؟ یوں کہا دیکھ میرا سامنے باغ ہے، 600 درخت لگے ہوئے ہیں، یہاں سے دکھ رہا ہے. تو ایک کھجور کا درخت تو مجھے دے دے، وہ سارا کا سارا باغ تجھے ہدیہ. کھجور کا درخت اس کی قیمت الگ ہوتی ہے اور زمین کی قیمت الگ ہوتی ہے. زمین مہنگی ہوتی ہے وہ، چونکہ تو یہ کہا زمین بھی تیری، کھجور کا درخت بھی تیرے، 600 کو 600، اس میں نے میرا مکان بنایا ہے وہ بھی تیرا. میں جو ہے بالکل گیٹ ہے اس کا چابی تجھے دے دوں گا، ایک کھجور کا درخت دے دے، بتا ایسی قیمت کو تجھے دے گا؟ اس نے کہا سودا منظور. جہاں سودا منظور، یہ فوراً حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کہا کہ ہنی ابشر کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہا ہوں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آج بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ ادھر میں نے سودا کر لیا. کہ کتنے میں؟ یہ کہا میرا باغ ہے، 600 درخت ہیں کھجور کے، میں نے اس کو دے دیے. میں نے کہا یہ تو لے لے، مجھے کھجور کا درخت دے دے. آپ نے اور کہا حضرت میرا سودا ہو گیا ہے، یہ کھجور کا درخت آپ کو ہدیہ، چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار کریں، مسجد میں داخل کریں، مسجد سے باہر رکھیں، آپ کو اختیار ہے، میری طرف سے آپ کو ہدیہ. لیکن حضرت میرے لیے دعا کر دیں کہ جنت میں اللہ مجھے کھجور کا درخت دے. آپ نے فرمایا انتم الشہداء، ارے تم لوگ گواہ رہنا. ابو الدہداء کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں کھجور کا درخت دلائے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی میں دلاؤں گا اللہ سے کہ اس کو جنت میں کھجور کا درخت دو، اور جنت میں فرشتے سب سے پہلے اسے پھل کھلائیں گے. ابھی ابو الدہداء جو ہے خوش ہو گئے، باہر نکلے. باہر جو نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک 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 مبارک. ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں، مبارک. ابو الدہداء نے کہا یہ کائے کی مبارکبادی دے رہے؟
دیکھو جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے، یہ فرمایا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. یہ جواب دیا کہ میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، بے لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا، زمین کے ساتھ ملے گا. میں عاشر و مبشرہ میں سے نہیں ہوں لیکن جنتی ہوں کہ جنت میں جاؤں گا، جو جنت میں گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں. میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. اب وہاں آیا، اپنے گھر پر آئے، باغ میں دروازہ کھٹکھٹایا تو ام دہدا تھی. انہوں نے کہا کون ہوگا؟ ابو دہدا. اب اچھا دہدا نام مت رکھنا، یہ پہلے بتا دیتا ہوں، لیکن یہ صحابہ کے جو بعض نام ہیں وہ رکھنے کے نہیں ہوتے. بعض لیکن وہ زمانے جاہلیت سے نام چلے آ رہے تھے، حضور نے بدلے نہیں ہیں. بعض صحابہ کے نام اس لیے کسی سے پوچھ کے رکھنا، لیکن بیان میں جو سنا سب کچھ رکھا نہیں جاتا، یہ خبر رکھیے. وہ دیکھنا پڑے گا کہ دہدا کا کیا نام ترجمہ ہے، کیا ہے کیا نہیں. لیکن بعض صحابہ کے نام ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلے نہیں، زمانے جاہلیت سے آ رہے تھے، حضور نے وجوہات سے چلنے دیا. حضور نے کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام چلنے دو، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، کہاں نام بدلیں گے اس کا. ان میں یہ ابو دہدا ہے. تو ابو دہدا جو یہ ام دہدا جو تھی، انہوں نے کہا کون؟ یہ کہا ابو دہدا. اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیدھے جو ہے گھر میں گئے، بیوی نے دروازہ کھولا، اور جب بیوی نے دروازہ کھولا دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے شوہر نے کہا ابھی گھر خالی کرنا ہے. کیوں؟ کہ اس باغ کا سودا ہو گیا. تو پوچھ رہی کتنے میں ہوا؟ بیوی تو پوچھتی ہے نا، تو کتنے میں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اور حضور نے وعدہ کیا ہے. تو بس یہ بھی دیندار عورت تھی، ایمان والی تھی. جواب کیا دے رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج. کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، کتنا اچھا. یعنی شوہر کو ابھار رہی ہے، بہت اچھا سودا کیا. اور اگر آپ کی بمبئی کی حور ہوتی تو بھائی، یہ بمبئی کی حور ہوتی تو 3 چلے لکھوا دیے، ارے صاحب فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، اتنے پیسے دے دیے، اتنے پیسے میں تو اپنا یہ کام بنتا. وہ خاتون مدینہ کی کہہ رہی ہے نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج. کتنا اچھا ہے میرا شوہر. اتنے میں یہ دہدا جو ہے چھوٹے سے تھے، ایک کھجور گری، روایت میں انہوں نے منہ میں رکھی تو ماں دوڑی گئی. یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور جو ہے کسی اور کی ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے. یہ فضیلت حضور نے بیان کی جنتیوں کی، اور ایک ایک کو کہا کہ تجھے اللہ 150 صحابہ ہیں. 150 ابھی تو میں نے زیادہ بیان نہیں کیا، 11:05 ہو گئے. 150 صحابہ ہیں اور تقریباً 200 صحابیات ہیں. اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا. کائیں پر دے رہے ہیں، کائیں پر شاباشی مل رہی ہے؟ دین پر. اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ 2 وقت میں ہماری مہمان نوازی کریں گے. ایک تو کریں گے کہاں؟ حشر کے میدان میں عرش کے نیچے. اور دوسری مہمان نوازی کہاں کریں گے بھائی؟ جنت میں. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل محمد نے دسترخوان لگا لیا؟ جبریل کہیں گے ہاں حضرت. آدم نے لگا لیا؟ ہاں ہاں اللہ پاک لگا دیا. اچھا سب نے لگا لیا، سب نبیوں نے لگایا، تو جبریل جو اپنا بھی دسترخوان لگا. اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اپنا بھی دسترخوان لگا، میرا بھی لگا. تو جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل دعوت ہے، کل اللہ کی طرف سے دعوت ہے، مردوں کی عورتوں کی نہیں. اب سارے کے سارے مرد جمع ہوں گے، عورتیں اپنے بھی جنتوں میں، دیندار عورتیں جو ہیں وہ جنتوں میں. یہ مرد جو ہے میدان میں جمع ہوں گے، سب بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے جبریل علیہ السلام کہ اللہ پاک سب آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فکہوہم، انہیں سب سے پہلے پھل کھلاؤ. یہ ویرائٹی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے لا رہے ہیں، اور مہمان ہم ہیں، میزبان کون ہے بھائی؟ اور بیچ میں ہمارا اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے. فکہوہم، اب ہم لوگ پھل کھائیں گے. جب پھل کھا چکے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے باری تعالیٰ پھل کھا چکے، یہ اب کیا کھلاؤں، کیا ویرائٹی؟ کہ وسقوہم، اب انہیں جوس پلاؤ. اب جوس پی لیا. اللہ پاک اب کہ اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ.
نشانہ نمبر 3 پر آتا ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو عرب ہماری دعوت کرتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ آپ کی فیملی کی، آپ کی ہم دعوت کر رہے ہیں تو کیا بنا ہے؟ میں کہتا ہوں جنہ، اہل الجنہ، طعام الجنہ، اتنا فون پر کیا دیتا ہوں، ایس ایم ایس کرتے ہیں کیا بنا ہے؟ میں نے کہا طعام الجنہ، تو وہ سمجھ جاتے ہیں، مطلب کہ پہلے پھل، پھر جو ہے جوس، پھر کھانا، پھر بکرا۔ پہلے بکرا نہیں آتا، یہ جنت والوں کی ترتیب ہے کہ پہلے پھل، اللہ کا جو دسترخوان لگے گا وہ اللہ کے دسترخوان میں حدیثوں میں آتا ہے پہلے پھل آئیں گے۔ اچھا ابھی تو وقت نہیں، حضور کے دسترخوان پر پہلے کیا آئے گا؟ یہ بھی تو سوال آتا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر پہلے کیا آئے گا؟ اسماعیل علیہ السلام کے دسترخوان پر پہلے، سب نے دعوتیں کی ہیں تو سب کے دسترخوان پر کیا ویرائٹی آئیں گی؟ وہ انشاءاللہ کتاب میں پڑھ لینا ہماری، وہ لکھیں گے وہاں۔ اب تو خالی اللہ کے دسترخوان کا سن لو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فکہوہم، انہیں پھل کھلاؤ، پھل کھانے سے فارغ ہو گئے، یوں کہا وسقوہم، انہیں جوس پلاؤ، جوس بھی پی لیا، اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ۔ اب آئے گا کھانا، کھانا بھی کھا لیا، اللہ پاک کھانا بھی کھا چکے، اب بخسوہم، اب انہیں ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو، اللہ کی طرف سے ایک ایک جوڑا آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈوری کی قیمت 7 آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ بخسوہم، اللہ پاک جوڑا بھی دے دیا، وہ ہر جوڑے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا من الرحمان الی عباد الرحمان، رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، رحمان کے بندوں کی طرف یہ ہدیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک جوڑے دے دیے، اب کیا؟ اللہ کہیں گے عطروہم، اب انہیں خوشبوئیں دو۔ دنیا کی خوشبو نہیں ہوگی، دنیا کا سینٹ نہیں، یہ دنیا کے دھمال والی چیز ہے نا، یہ نہیں، وہاں کا عود ہوگا، وہاں کا عنبر ہوگا، وہاں کا مشک ہوگا، وہاں کا، اور وہاں، اور چھوٹے چھوٹے شیشے میں نہیں ہوگا، بڑے بڑے کنٹروں میں ہوگا، چھوٹی چھوٹی بخیلوں کی شیشیاں نہیں۔ ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عطر والوں نے جو ہے یعنی بخیل کر، عطر کو ہی بخیل کر دیا۔ بڑے بڑے کنٹروں کے اندر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوگا من الرحمان الی عباد الرحمان۔ سب سے زیادہ مہنگی خوشبو جو ہوتی ہے وہ دہن العود کی ہوتی ہے، اور وہ سنت ہے، خشب العود، دہن العود۔ اسی لیے عربوں میں، ہمارے ہندوستان میں تو اس کا رواج نہیں۔ ہندوستان والے کیا سمجھے؟ ایک آدمی تھا ہمارے نظام الدین میں نے اس کو بہت قیمتی دہن العود لگایا، بہت قیمتی۔ میں نے کہا لو، ہماری برادری کے ہی تھے، میں نے کہا لو یہ کتنا قیمتی، انہوں نے سنگا، میں نے کہا مول جا باشا ویسے بات آتی ہے۔ میں نے کہا تم کیا جانو اس کی قیمت؟ میں نے کہا جو تم کو لگایا ہے اس کی قیمت خالی 4000 روپیہ ہے، جتنا لگا ہے تم کو۔ ارے مول جا باشا ویسے وہی تو بات آتی ہے، تو اچھا نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو سیدھا سادہ یہ جو ہمارے واحیات تباہیات ہوتے ہیں جنت الفردوس لگا، ہاں یہ بہت اچھا ہے، بولے یہ بہت اچھا ہے۔ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی یونس کیا بحث ہو رہی ہے؟ حضرت جی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے انہیں اتنا قیمتی دہن العود لگایا تو یہ مجھے کہنے لگے کہ بات ہے۔ حضرت جی نے کہا بھائی وہ تو ہیرے کی قیمت تو جوہری ہی جانتا ہے، بھائی ہیرے کی قیمت تو جوہری جانے، عام آدمی کیا جانے؟ تو میں نے حضرت کو لگایا، تو حضرت نے جو ہے بہت اہتمام سے داڑھی پر، اس پر، اس پر، پھر حضرت کہنے لگے کہ مولوی یونس 1 ہفتے تک خوشبو رہی اس کی، حضرت جی نے کہ 1 ہفتے تک اس کی خوشبو رہی میرے بدن پر۔ تو جنت کا دہن العود کیسا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو دے، کہو آمین۔ اب دہن العود خوشبو مل گئی، اب جو جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ بھی خاموش، بندے بھی خاموش، بھائی اللہ فرشتے کہیں گے اور جبریل علیہ السلام سے ہم کہیں گے جبریل خوشبو تو مل گئی، آگے کیا ویرائٹی آتی ہے، آگے کیا ہدیہ آتا ہے؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اور جبریل علیہ السلام بھائی تیرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے پوچھو ان کی کیا تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے جبریل علیہ السلام سے ان سے پوچھو ان کی کیا تمنا ہے۔ اب ہم کو اعلان ہو، ہمیں پوچھو بھائی تمہاری کیا تمنا ہے؟
اس وقت حدیث شریف کے جملے ہیں کہ یہ جب عوام جو ہے یہ علماء کے پاس جائیں گے، علماء کا جملہ ہے، اور علماء کے ساتھ مشورہ کریں گے جو صالحین علماء ہوں گے، بھئی اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو یہ بات طے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ پاک سب کچھ ہدیے مل گئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے حدیث میں آتا ہے ورزقنا لذت النظر الی وجهک، کہ اللہ تیری طرف دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ ہمیں تو عطا فرما۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم کہیں گے اللہ تجھے دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ یا جبریل ارفع الحجاب، اے جبریل پردے ہٹا۔ جب اللہ کہیں گے ارفع الحجاب ہم سنیں گے، جب سنیں گے تو اللہ کی آواز سنی مست ہو جائیں گے۔ مست کہ مستی کائی کیے؟ اللہ کی آواز کان میں پڑی بھائی، اللہ کی آواز کان میں پڑی۔ ارفع الحجاب، اب جبریل علیہ السلام 70,000 نورانی پردے ہٹائیں گے۔ جب نورانی پردے ہٹیں گے تو ہر پردے کے ساتھ موسیقی بجے گی، ایک سے ایک موسیقی، ایک قسم کی نہیں، الگ الگ موسیقی، 70,000 موسیقیاں الگ الگ بجے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، لوگ وہی مر جاتے، لیکن جنت میں موت نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے، دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ آج تو دنیا کو کوئی بڑا افسر کسی کو سلام کر دے تو 24 گھنٹہ نیند نہیں آتی کہ صاحب فلاں نے مجھے سلام کیا، فلاں نے مجھے میسج کیا، فلاں نے، اور 24 گھنٹہ آدمی مست رہتا ہے۔ اور اگر کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے بھی ہو جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ذرا ایک خالی سلام کا میسج آوے تو پورے دن آدمی مست رہتا ہے کہ صاحب آج تو اس کا میسج آ گیا، صاحب وہ دھن میں رہتا ہے۔ اور وہاں اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلام کرے گا اور کیا کہے گا؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کتنا مزہ آئے گا۔ آج مفتی حذیفہ نے پڑھا سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ کا سلام ہے۔ سلام قول، ایک سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ فرشتوں کا سلام ہے، اور یہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین میں جو ہے یہ اللہ کا سلام ہے۔ اللہ براہ راست سلام کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کر رہے تو ہم اللہ کو تو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے بھائی، اللہ تو خود سلام ہے۔ یہ وعلیکم السلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہم اللہ کو کہیں وعلیکم السلام نا، اللہ کو جواب دیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ سلام تو آپ ہی ہے، سلامتی تو آپ ہی سے چلی ہے اور آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی۔ اللہ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر، حدیث میں آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو مجھ سے خوش ہے؟ اے میرے بندے، یہاں عورتیں تو ہیں نہیں، عورتیں تو جنت میں ہیں، دوسری جگہ پر ہیں، یہاں تو خالی مردے ہی مرتے ہیں۔ اور اچھا عورتوں کو جا کے سنانا مت بھائی کہ تمہاری دعوت نہیں ہوگی، وہ ناراض ہو جائیں گی بمبئی کی عورتیں۔ عورتوں کا الگ درجہ، ان کا سیکشن الگ، ابھی ان کا میں نے بیان نہیں کیا، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھیں گے، اور بعض روایت میں کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے اے میرے بندے تو مجھ سے خوش ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ پاک میں کہتا ہوں تو خوش ہے، اللہ جواب دیں گے میں ناراض ہوتا تو یہاں تھوڑی لاتا تجھے۔ اتنے میں یہ اب باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ پاک ایک کام ہے، اللہ پاک ہماری ایک تمنا رہ گئی ہے، اللہ پاک بس فرشتے ہٹائیں گے ان کو، بھئی ہٹو، کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ کہیں گے نہیں کہنے دو ان کو، جنت میں آئے ہیں کیا بھئی تمہاری کیا تمنا ہے؟ یہ کہ اللہ فرشتے جو اب اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے اپنی چیز پیش کر رہے، سب نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کچھ لوگ وہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور اللہ پاک ہماری ایک تمنا ہے، اگر ہماری تمنا پوری ہو جائے اللہ کہیں گے بتاؤ، یہ کہ اللہ پاک ہم جہنم سے آئے ہیں یہاں۔ بعض لوگ ہوں گے جو جہنم سے جنت میں آئے ہوں گے، جہنم کا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں سے جنت میں آیا تو ان کی تختیاں لگائیں گے اللہ تعالیٰ،
پیچھے لکھا ہوگا ہؤلاء عتقاء اللہ من النار، یہ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، مطلب کہ جہنم میں جا کر آئے ہیں۔ اللہ پاک یہ ہماری تختیاں ہٹوا دو، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، جنت میں جہاں جاتے ہیں تختیاں ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جہنم کیسی ہے، وہاں کے سانپ کیسے ہیں، اللہ پاک ہمیں بڑی شرم آتی ہے، تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے کہ اچھا بھی ان کی تختیاں ہٹا دو۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے، اللہ پاک ہماری بھی کچھ تمنا، ہماری بھی، یہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے، دعا کر لو۔